السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک رپورٹ کے مطابق فرانس کی 60% آبادی مجہول النسب افراد پر مشتمل ہے، اور ولد و زنا افراد پر مشتمل آبادی میں فرانس دنیا بھر میں اول نمبر پر ہے۔ قرآنی اصطلاح میں ایسے افراد زنیم کہلاتے ہیں۔ فرانس میں تو زنیموں کا معاشرہ ہی تشکیل پا چکا ہے۔ دوسری طرف فرانس کی تاریخ توہین رسالت میں بھی کافی پرانی ہے، اور گزشتہ 150 سالوں سے مسلسل فرانس کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی ڈرامے اور خاکے پیش کیے جاتے رہے ہیں۔ زنیموں کا معاشرہ اگر ایسا کرے تو محض تعجب بھی کیا ہے۔ آپ نے یہ خبر بھی سنی ہوگی کہ ترکی کے صدر نے فرانس کے صدر کو دماغی علاج کا مشورہ دیا، جس پر فرانس نے انقرہ سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ یہ بات ضرور قابل غور ہے کہ زنیموں میں اتنی غیرت کیسے آ گئی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ امر حیرت انگیز ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر اپنا سفیر پیرس سے واپس نہیں بلایا۔ کیا فرانس کے بغیر ہم سطح ارضی پر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے؟ کیا فرانسیسی اشیاء کے بغیر ہم مر جائیں گے؟ اور اگر ایسا ہو تب بھی اس زندگی سے موت بہتر ہے جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت نہ کر سکیں۔ ہمیں یقین ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جو فرانس سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرے۔ اس کا وبال یقیناً ان کے سر ہوگا جو اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن امت مسلمہ کا ہر فرد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، عزت اور خاندان سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زنیموں کے اس معاشرے کا ہر سطح پر مکمل بائیکاٹ کرے گا۔ ہم اپنی تمام تر بے بسی اور لاچارگی کے باوجود عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تو کر ہی سکتے ہیں، اور ہم ضرور کریں گے، تاکہ روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ کر اپنے گنہگار آنسوؤں کا ہدیہ پیش کر سکیں۔ پامال ہو کے بنا اٹھا کوئے یار سے، میں اس گلی میں سایہ دیوار ہو گیا۔ آخر میں ایک اہم بات ضرور کہوں گا کہ فرانس کی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ہر چند برسوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی خاکے اور ڈرامے اس بدکار معاشرے کے خبث باطن کو ظاہر کرتے ہیں جو ان کا مجموعی مزاج بن چکا ہے۔ اس لیے فرانس کا جز وقتی معاشی بائیکاٹ مسئلے کا حل نہیں۔ درست طریقہ یہی ہوگا کہ مسلمان اپنے طور پر ہمیشہ کے لیے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں۔ مسلمان دنیا کی آبادی کا ایک غیر معمولی حصہ ہیں اور اپنی قوت خرید سے دنیا کا معاشی توازن بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان اپنی اس طاقت کا ادراک کر لیں تو بلا شبہ دنیا کی تاریخ بدل سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، یعنی مجھ سے سن کر یا لے کر آگے بیان کرو، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے ابلاغ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھائی کے اس سفر میں آپ حصہ لیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، مختلف طریقوں سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں۔